اہل سنت والجماعت اہل حق کے نزدیک اصول دین 3 ہیں. اچھی طرح سمجھ لو اور یاد کرو. اصول دین 3 ہیں. ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، تیسری قیامت. یہ دین کے بنیادی 3 اصول ہیں، اور تینوں کے تینوں قطعی ثبوت، قطعی دلالت، دلائل سے ثابت ہیں. اللہ کی توحید بھی دلائل سے، اور انبیاء کی رسالت بھی دلائل سے، قیامت کا تصور دلائل سے. کئی ساری آیات ہیں. یہ مسئلہ اجماعی اور پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے. لیکن شیعہ کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں. 3 تو یہ ہیں، اور چوتھا خلافت بلا فصل حضرت علی. یہ بات سمجھ لیں، ان کے ہاں حضرت علی کی خلافت کا وہ مقام ہے جو ہمارے ہاں توحید کا مقام ہے، یا ہمارے ہاں رسالت کا مقام ہے، یا ہمارے ہاں قیامت کا مقام ہے. اس کے بعد 12 اماموں کی امامت 12 اماموں کی امامت ان کے ہاں نبوت کے درجے میں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ہما صاحب حکم بر کائنات ہما چو محمد منزہ صفات. وہ کہتے 12 امام ہیں، 12 کے 12 معصوم ہیں، اور سمجھا کہ وہ ان کے پاس وحی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اس کے بعد جو ہے پھر زین العابدین، اور اس کے بعد جو ہے پھر محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی. 12 امام، 12 کے 12 معصوم. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب 12 معصوم ہیں اور صاحب حکم ہیں، اور حکم ان پر جو ہے احکام نازل ہوتے ہیں، تو باقی نبوت میں پیچھے کیا رہا؟ 12 امام نا 12 نبی ہو گئے نا. تو لہذا ہمارے اصول ان کے اصول کا فرق ہے. خلافت بلا فصل حضرت علی ان کے ہاں اصول دین میں سے ہے، اور اس طرح امامت ائمہ اصول دین میں سے ہے. اب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر حضرت علی کی خلافت لکھوانا مقصود تھی، اور سب سے پہلے پھر اعتراض کہو، اشکال کہو، شبہ کہو، خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہوگا کہ یا اللہ، اب دین کا ایک بنیادی اصول باقی ہے، حضرت علی کی خلافت بلا فصل لکھوانی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دن کے بعد آپ اپنے پاس منگوا رہے ہیں. ادھر آپ نے قرآن میں نبی کی زبان سے اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آپ کا دین کامل کر دیا. یا اللہ، آپ نے اعلان نبی کی زبان سے کروایا کہ دین کامل ہے، حالانکہ دین کا بنیادی اصول جو ہے خلافت بلا فصل حضرت علی کا اعلان باقی ہے، وہ ابھی تک اللہ کے نبی نے کیا نہیں. جب نہیں کیا تو دین کامل کیسے ہوا؟ تو پہلا اعتراض تو ذات خداوندی پر ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا کہ اللہ نے جب کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی آپ کو جو بھی حکم ملے ضرور پہنچائیں، اگر خوف ہے تو آپ فکر نہ کریں، آپ کی حفاظت کا انتظام میں نے کر لیا ہے. تو پھر جب تبلیغ، اللہ کے نبی فرمایا بھی صحیح، الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، ایک مجمع میں 3 مرتبہ کہتے تاکہ دنیا کو گواہ بناتے کہ تبلیغ کا فریضہ میں نے پورا کر لیا. سائیں آپ نے فریضہ کیسے پورا کیا؟ خلافت بلا فصل حضرت علی کی ابھی باقی ہے، دین کا ایک اصل باقی ہے. جی کیا ہے؟ نیند آ رہی ہے. خلافت بلا فصل حضرت علی کی باقی ہے، تو تبلیغ کا فریضہ پورا نہ ہوا. تبلیغ کا فریضہ پورا نہ ہوا تو الیاذ باللہ یہ تو نبی کی ذات پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. پھر اللہ نے قرآن فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی جو آپ کے پاس وحی ہے دنیا کو پڑھ کر کے سناؤ. تو یہ وحی کا حصہ خلافت بلا فصل حضرت علی کی ہے، تو نبی کی ذمہ داری ہے بتانا. یہ تلاوت کر کے کیوں نہیں سنایا؟ اور پھر یہ ہے کہ جی اس کے بعد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں کی پرواہ نہ کر، اور مامورات کے بتانے میں اپنے سر میں درد ڈال دے. صدا سر کو پھاڑ دینا، اتنا بیان کر کے سر پڑ جائے. اتنے بڑے احکامات ہیں. تو اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں،
اور خلافت بلا فصل حضرت علی کا اعلان نہ قرآن میں نہ نبی کے کسی حدیث میں۔ غدیر خم راستے میں سفر میں جاتے ہوئے بقول شیعہ ایک حوض تھا چھوٹا سا، وہاں اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ اس طرح جو ہے ٹوٹا پھوٹا اعلان جو واضح بھی نہیں ہے کہ مولا کی منجد میں 25 معنی ہیں۔ اس میں مولا کی معنی دنیا کے کسی کتاب نے خلافت بلا فصل نہیں لکھی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے مولا کی معنی خلافت بلا فصل کہاں ہے؟ تو نمبر 2 پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض ہوگا کہ یہ تو نبی کی ذمہ داری ہے نا خلافت بلا فصل۔ جب توحید بیان کر رہے تھے، جب رسالت بیان کر رہے تھے، جب قیامت کا تصور پیش کر رہے تھے، اس وقت دشمنوں سے نہیں ڈرے، مشرکین مکہ سے نہیں ڈرے، ساری دنیا مخالف تھی، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور سمجھا کہ طائف گئے اور سمجھا کہ اتنی تکلیف پہنچی اور اتنے پتھر مارے گئے اور خون سے لہو و لہان ہوئے، کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ اب خلافت بلا فصل حضرت علی کے جب موقع آیا تو یہاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ دیا ہاں جی بس من کنت مولا فہذا علی مولا تو ہے نا۔ اب اسی اعلان ہے یہ خلافت کا، یہ دین کا اصول پورا بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی کا فریضہ تھا نا کہ 5 دن زندہ تھے تو کہتے عمر کون ہوتا ہے؟ میں نے مشرکین مکہ کی پرواہ نہیں کی، بڑے بڑے جابروں کی پرواہ نہیں کی، اور سپر طاقتوں کی پرواہ نہیں کی، روم کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، ایران کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، عمر کون ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ 5 دن زندہ رہے۔ تو نمبر 2 پہ اعتراض اللہ کے نبی کے اوپر ہوگا، نمبر 3 کے حضرت علی پر اعتراض ہوگا۔ نبی کو جس طرح اپنے نبوت پر ایمان ہوتا ہے تو بقول شیعہ جب خلافت بلا فصل حضرت علی کی دین کے اصول میں سے ہے تو حضرت علی کو اپنی خلافت پر بھی ایمان ہوگا کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، لازماً ایمان ہوگا۔ خلافت بھی ان کی تھی، گھر بھی ان کا تھا، کیونکہ نبی کا گھر جو ہے وہ یعنی گویا کہ داماد کا بھی گھر ہے، گویا کہ چچا زاد بھائی کا بھی گھر ہے، گویا کہ گھر بھی ان کا ہے، خلافت بھی ان کی ہے، اور کاتب الوحی بھی ہیں، قلم کاغذ اپنے پاس رکھتے بھی ہیں۔ تو قلم کاغذ حضرت علی نے کیوں لائی؟ اور جب وہ بہادر بھی ہیں اور شیر بھی ہیں اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے، خیبر کے میدان میں وہاں دیکھیں تو کیا کتنی جنگ لڑی اور کتنے واقعات دنیا اس کی بیان کرتی، اتنی یعنی ایک قوت کے مالک انسان کیوں ڈر گئے؟ جب خلافت ان کی تھی تو ان کو لانا چاہیے تھا۔ تو اس کا مقصد یہ کہ حضرت علی پر یہ اعتراض ہے۔ اس سے تو پھر ہم ایک الزامی جواب دے سکتے ہیں کہ اس کی معنی اچھا پھر خلافت ابو بکر کی لکھوانی تھی، اس لیے حضرت علی نے قلم کاغذ نہیں لایا۔ یہ اعتراض تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔